صحیح چیز یہ جو آج جو بیان کیا ہے اس کی تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی حساسیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ ریاستی ادارے بھی عمران خان اور اس کے رجیم کے منفی کردار سے پھٹ پڑے اور ریاستی ادارے اس وقت میدان میں اترتے ہیں جب کسی کی کارکردگی، اس کے کردار، اس کی ایکٹیویٹی سے ریاست کو خطرہ ہو۔ ظاہر ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو دوران حکومت بھی، جب وہ ملک پر مسلط تھا، اس وقت بھی ملک کو کھوکھلا کیا، اس کی معیشت کو تباہ کیا۔ آج دوبارہ اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دے رہا، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ریاست اگر معاشی طور پر اکنامکلی کولیپس کر جائے تو پھر ریاست جانب ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک ایسا شخص کہ جو اسی ایجنڈے پہ آیا کہ پاکستان کو دنیا میں کمزور ترین ملک بنا کر اس کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دے، اور ایسے ایک دلدل کی طرف پورے قوم کو دھکیل دیا کہ اس وقت کیوں آخر یہ اس سے کئی گنا بڑے ملین مارچ ہم نے کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، اسلام آباد میں ہم 15 دن رکے ہیں۔ اس وقت ریاست پر ہم تنقید بھی کرتے تھے، ان کے اداروں پر بھی تنقید کرتے تھے کہ وہ جانبدار ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، لیکن ہمارے کسی طرز عمل سے ریاست کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور نتیجتاً ہم نے ثابت کیا کہ جتنے منظم ہمارے لوگ ہیں، جتنے پرامن ہمارے لوگ ہیں، جتنے ریاست سے محبت کرنے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہمارے لوگ ہیں، اس کا مظاہرہ کیا، امن مظاہرہ کیا۔ تو آج کیا ہو گیا؟ کیوں ہمارے ادارے یہاں تک آ گئے کہ ان کو خود براہ راست میڈیا پہ آنا پڑا، پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھنا پڑا جی۔ تو یہ شخص جس نے ساری سیاست اس کی بیس کرتی ہے مکر پہ، جھوٹ پہ، فراڈ پہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نظریاتی لحاظ سے جو یتیم جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایشو کا انتظار کرتی ہیں، کسی حادثے کا انتظار کرتی ہیں۔ ایشو بیسڈ پارٹی اب یہ بن گئی ہے، اس کو کسی حادثے کا انتظار ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چند دن اچھلنے کودنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ لہذا قوم کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف متحد اور منظم ہو جائیں اور ان کو اپنے صفوں میں دوبارہ جگہ نہ دیں۔ اس سے ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوگی، ان کو پھر وہ تقویت ملے گی، وہ پھر وہی کچھ کریں گے۔ ان کے ہاں تخریب کی صلاحیت ہے، تعمیر کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ اس کو موقع دیں گے وہ تخریب ہی کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے جی۔ کتنی مشکل میں آج اس وقت ہم پاکستانی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے اثرات یقیناً ابھی تک قوم کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پہنچیں گے۔ جس طرح ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، جس طرح مختلف ہمارے پیٹرولیم کی اور دوسری قیمتوں کو نیچے گرایا جا رہا ہے، اور اس طرف ایک عمل جاری ہے، سو اس کو اب چلنا پڑے گا۔ معیشت پہلے بھی مضبوط ہوئی ہے، اور آج آپ خود دیکھیں کہ IMF کے نام ہاتھوں ہمیں اسی نے گروی رکھا تھا، اسٹیٹ بینک کو اسی نے ان کے نام گروی کر دیا، اور اس حکومت نے 6 مہینے کے اندر جب آپ دنیا کی بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے اور دیوالی اپن کے کنارے کھڑے تھے، آج وہاں سے اٹھا کر گرے پہ لے آئے، اور گرے سے ہم وائٹ پہ لے آئے۔ اس کو دنیا نے پاکستان کو وائٹ تسلیم کر لیا ہے، اور اب دنیا کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھل گئی ہے، اور پاکستان کے لیے امداد بھی گراستے بھی کھل گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریاست کی ہے جو آنکھ جھپکنے میں تو نہیں ہوتی، پلک جھپکنے میں نہیں ہوتی جی، لیکن تھوڑے سے اثرات اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم
مثبت رفتار کی طرف جا رہے ہیں. آج ایک بار پھر جب چائنا پاکستان کا ایک باضابطہ اجلاس ہو رہا ہے اور جس میں چائنا نے پاکستان کے اندر اگلے سال میں انویسٹمنٹ کے لیے کس کس شعبے میں اور کون کون سے پروجیکٹس پہ سرمایہ کاری کرنی ہے، تو عین اسی دن ہنگامہ کھڑا کرنا، اسلام آباد کو پریشان کرنا، اضطراب پیدا کرنا، تاکہ ایک ملک جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے 3-3.5 سالوں میں چائنا کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں جاری تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے گئے تھے. کوئی ہمارے ملک میں کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے ان 3-3.5 سالوں میں سامنے نہیں آیا. آج وہ دوبارہ ان معطل منصوبوں کو شروع کرنے کے پر آمادہ ہو رہا ہے. کچھ نئے منصوبے بھی سامنے آئیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 1 سال تک ہے یا اس سے کچھ کم بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اعتماد کر رہا ہے. پہلے بھی جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے معاہدات کرنے کے لیے چینی صدر پاکستان آ رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے 126 دن کا دھرنا دے کر پاکستان کی معیشت کی سفر کو روکا، اور یہ تو اس وقت کی تمام پارلیمنٹ متحد ہو گئی. اعصابی جنگ تھی اور ہم اس اعصابی جنگ سے نکل گئے. لیکن پھر جب اس کو حکومت ملی اور جس طرح اس نے معیشت کو فریز کیا پاکستان کے، آج اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل رہے ہیں. تو ہر شخص کو اس انداز کے ساتھ سوچنا چاہیے، اس انداز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ جاننا چاہیے کہ آج پھر جب چین پاکستان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آج شروع ہو رہا ہے، اس پہ آج ہی کے دن اس نے اس قسم کی صورتحال کیوں پیدا کر دی ہے. تو یہ کورٹ کی طرف سے بھی آئین شکن ثابت ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی چور ثابت ہو چکا ہے، اور چوری بھی بڑی گھٹیا پن چوری بھی تو کوئی کام کی چوری ہونی چاہیے. گھڑیاں چور. تو یہ ساری گھٹیا پن اس کے کردار کا خلاصہ ہے، اور آج وہ قوم کے سامنے کس منہ سے آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ہاں نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی شائستگی ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہے. اور بس میں آ رہا ہوں. کس بات پہ آ رہے ہو جی؟ تم نے کیا کیا؟ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. کدھر سازش ہوئی ہے بھائی؟ ایسی بس ایک کاغذ لہرا کر سازش ہوئی ہے. کاغذ کدھر ہے؟ اب کہتے ہیں کاغذ گم ہو گیا. اتنا بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کا سرکاری وہ گم ہو گیا جی. تو اس قسم کی غیر سنجیدہ سیاست پاکستان میں فروغ پا رہی ہے. اس کا راستہ روکنا ہے انشاءاللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے چاچوں سے ہم متاثر ہوں گے. سر ارشد شریف کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کون سے عناصر ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، ارشد شریف صاحب پاکستان کے بیٹے ہیں اور بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی پالیٹکس کے لیے کوئی حادثے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں. ان کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بوڑھی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس کا خاندان ہمدردی کا مستحق ہے، ان کے گھر جا کر تعزیت کرنے کا مستحق ہے. اور یہاں پر یکدم اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دینا، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ کس بات کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ کس کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ اور اگر یہی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ کو کاؤنٹر کیا جائے، آپ ہی کے خلاف سوالات اٹھا لیے جائے، پھر کیا کرو گے؟ تو دوسروں کی طرف ایک انگلی جو ہے بڑھانے کے بعد پھر آپ کی طرف بھی تھی. ISPR کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے مارچ میں آفر کروائی تھی کہ آرمی چیف جو ہے غیر معینہ مدت تک جو ہے توسیع لے سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا؟ یہ تو اس نے کیے ہیں. اب ہم تو نہیں کہنا چاہتے تھے ایسی بات. جو چیزیں راز کی ہیں اور پھر ہمارے سے متعلق نہیں ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ واشگاف ہوتا جا رہا ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے.
اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم نے بھی یہ عزم کیا ہوا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی ایجنڈا اور اس کی بنیاد پر اس کے ایجنٹ کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ.